بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، امیر مختار سقفی تاریخ اسلامی میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ کی مختلف کتابوں میں مختلف آراء بیان کی گئی ہیں۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ انگیزی پیدا ہوئی تھی اس میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایات کو مستند تاریخ دانوں کے حوالوں سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں مختار سقفی کی شخصیت کیسے تھی۔ عزیزان گرامی، اس نقطہ پر تو تمام تاریخ دان اور فرقے ایک صفحے پر نظر آتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ مختار سقفی نے کربلا میں خانوادہ رسالت اور ان کے جانثار دیگر ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دینے والے ایک ایک شخص کو گرفتار کر کے ان کو سزائے موت کی سزائیں دیں اور ان سب کے سر قلم کر کے صاحبزادہ امام حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ امیر مختار سقفی تاریخ اسلامی کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ بھی جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے ہیں۔ مثلا جب امیر مختار سقفی نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو امام زین العابدین نے مختار سقفی کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس طرح امام محمد بن باقر علیہ السلام نے بھی بعض نکتہ چینی کو کہا کہ مختار سقفی کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص ان سے لیا۔ مختار کا تعلق بنی حوازن کے قبیلے سکیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار سقفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا جہاں وہ شہید ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کی شہادتوں کے بعد امام مختار سقفی نے ان کا بدلہ تو لیا، لیکن جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے تو اس وقت مختار سقفی منظر عام سے غائب کیوں ہوئے تھے، اور اس وقت وہ کہاں تھے، اور کیوں نہ وہ میدان کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ساتھ دیتے اور یزیدیوں کے خلاف کیوں نہ لڑے۔ مختار سقفی کے بچپن میں ایک بار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک اور دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے حسین کے قاتل سے انتقام لے گا۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شہر رسول کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنایا تو کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ کے کچھ سرکردہ افراد پر مشتمل شیعان علی کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان میں مختار سقفی بھی شامل تھا۔ انہوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے، وہاں آپ علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کوفی تیار ہیں۔ یہ لوگ واقعی حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار تھے اور ان کے ساتھ اپنی وفاداری کو نبھانا چاہتے تھے، اور امام حسین کو بھی ان کی وفاداری پر ذرا برابر بھی شک نہیں تھا، لیکن امام حسین باقی کوفیوں کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے خود وہاں جانے کی بجائے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لو اور مجھے مطلع کرو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا جو کہ ایک صحابی رسول اور محب اہل بیت تھا۔ وہ بہت نرم مزاج کا تھا اور اس کا جھکاؤ امام حسین علیہ السلام کی جانب تھا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ایک نسبتاً سخت اور شفاق انسان ابن زیاد کو وہاں کا گورنر لگا دیا۔ ابن زیاد نے گورنر بنتے ہی سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دینا شروع کی جو امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں اپنے خطوط لے کر پہنچے تھے۔ مختار سقفی نے چونکہ مسلم بن عقیل کو کوفہ پہنچتے ہی اپنے گھر پر ٹھہرایا تھا اور ان کی خوب آو بھگت کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں کی بیعت بھی کروائی تھی۔ مختار سقفی ابن زیاد کی نظروں میں آ چکا تھا
چنانچہ ابن زیاد نے سب سے پہلے مختار سقفی کو پابند سلاسل کیا۔ تاریخ میں قیدیوں کی تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفے کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور تایہ زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ظلم کیا اور جو انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ مختار سقفی میں بحر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا حسین علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور امام حسین علیہ السلام کو ان کا جائز حق خلافت جو معاویہ کی روایتی اموی مکاری اور دغابازی کے سبب امام حسین کی حکومت سے دستبرداری کا سبب بنا، امام حسین کو مل جائے گا۔ مگر جب امیر مختار سقفی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی تو پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلان حسین کے ناپاک وجود کو زمین سے ختم کر دیا جائے۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر امیر مختار سقفی کو قتل نہ کروا سکا۔ مختار سقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی اور عبداللہ بن عمر نے مختار سقفی کو قید سے رہا کروانے میں مدد کی تھی۔ قید سے رہا ہوتے ہی مختار سقفی نے قسم کھائی کہ قاتلان شہیدائے کربلا کا بدلہ لیں گے۔ پہلے مختار سقفی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے۔ وہاں پر اپنی تہذیب کو منظم کیا اور سن 650 ہجری میں خروج کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی تھے جو ایک مشہور جنگجو تھے اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا، جن میں عمر بن سعد، حرملہ، شمر ابن زیاد، سنان ابن انس وغیرہ بھی شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا گیا، جسے دیکھ کر امام سجاد نے کہا کہ اہل بیت کو اب سو ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مختار سقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا تھا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا تھا۔ اور آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار سقفی کو برا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد اور بیوہ خواتین کی غفالت کی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار سقفی نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا تو امام زین العابدین نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، خدا مختار سقفی کو جزائے خیر دے۔ وہ تمام روایتیں جو جناب مختار سقفی کے خلاف پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو بزرگ محقق علماء نے جعلی بتایا ہے۔ بلکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مختار سقفی فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور حسن حسین علیہ السلام کریمین کی صفات حسنہ کو نشر فرماتے تھے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت اور حکومت کا حق فقط اہل بیت کو ہے، اور حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت پر پڑیں ان سے آپ رنجیدہ خاطر اور غم زدہ تھے۔ علامہ باقر شریف القریشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مختار سقفی شیعوں کی ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیروں میں سے تھے۔ ان کا دل اہل بیت کی علیہ السلام اجمعین پر جو مظالم ڈھائے گئے تھے اس کے لیے سب سے زیادہ بے چین رہتا۔ وہ اپنے جہاد میں کوشاں رہتے تھے کہ کیسے حکومت حاصل کر لیں، لیکن یہ تمنا اپنے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام اجمعین کے قاتلوں سے انتقام لینے کی خواہش مند تھے۔ مختار سقفی کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کی نواسۂ رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا، اور مختار سقفی کی دشمنی میں بنو امیہ نے نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار سقفی کو 687 ہجری میں کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مختار سقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا کہ نہیں۔ امام طبری اور امام زاری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزامات لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے ایک سازش اختیار کی تھی، اور اس کے بعد
امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا، لیکن کیونکہ یہ روایات ضعیف ہیں اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار سقفی کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں ہوتا۔ مختار سقفی کے بعد ان کے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری، نعمان عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے، وہ بھی شامل تھی، جو مدائن میں رہتی تھی، اور ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار سقفی کیسا شخص ہے، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ تھا۔ پھر مصعب بن زبیر نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار سقفی نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی نازیہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف فرما دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔